اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار کے پاس جاتے تھے کیا کہتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، اور کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں. یہ کیوں آئی ہے؟ تمہیں پاکیزہ کرنے، اگر اللہ نے چاہا. اور میرے محترم بھائیوں، بیماری اس وجہ سے آتی ہے کہ جو دھوکہ تم اپنے بدن کے ساتھ دے رہے ہو اس کو بند کرو. یہ اللہ کی طرف سے ایک بریکر ہے، ایک سٹاپ ہے کہ رک جاؤ، ڈر جاؤ، سمجھ جاؤ. اللہ بخار دے کے ہمارے جسم کو اس قدر کمزور نقاہت پیدا کر دیتا ہے کہ اپنی کرتوتیں ٹھیک کر لے. بیماری بیمار کرنے نہیں آئی. ذرا سوچو کیا مقام ہوگا. میں بیمار ہوں اور ایک شخص میری تیمارداری کے لیے آئے، کتنے فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے؟ کتنے فرشتے؟ 70,000. اور کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو. اور اگر 10 لوگ میرا پتہ لینے آئے تو کتنے فرشتے کریں گے؟ 7 لاکھ. ذرا سوچو کہ جو عمل 7 لاکھ فرشتوں کو اتارنے کا سبب بنے، وہ مصیبت ہے، وہ پریشانی ہے، وہ دکھ ہے، وہ درد ہے. آپ کے تو دماغ ڈاکٹروں نے خراب کر دیے. ابھی بخار آتا نہیں اور اس کی دوائی پہلے گھر میں پہنچی ہوتی ہے. ذرا سا گلے میں خراش پیدا ہوتی ہے، پہلے کے اندر بھی لگتا ہے کہ گلے کا کام ہو گیا. اینٹی بایوٹک پہلے گھر پہنچتی ہے. اور میرے محترم بھائیوں، بخاری کی صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخار کو برا مت کہو. اور جو دین اس قدر واضح ہو، اس قدر. اور سچ بتاؤ، بخار آ گیا تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کہے گا بچو ڈینگی ہے، بچو ٹائیفائیڈ ہے، بچو ملیریا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے اس کو برا نہ جانو. اچھا یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ کہانی ہے؟ اور ہمارے بچہ اگر بیمار ہو جائے تو ماں کے اور باپ کو کیا مصیبت پڑ جاتی ہے. یہ جاننا تھا اس کو بیماری کیوں ہوئی ہے، اللہ ہمیں کس چیز سے پاک کرنا چاہتا ہے. یہ پاک کرنے آئی ہے. کیا مطلب تھا؟ کہ تمہاری زندگی میں کچھ ایسی گندگی آ گئی ہے، اس کو نکال لو. اور یہ نہیں کہا کہ تم اپنی مرضی سے نکالو گے، کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا.